اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی ایک کامل اور جامع حصار لے کے آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ حصار دیکھیں ناظرین، حصار آج کے دور میں بہت ہی ضروری چیز ہے۔ بعض اوقات روحانی مسائل نہ بھی ہوں تو حصار ہمارے جسمانی معاملات میں ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ بعض اوقات ایکسیڈنٹ سے، آنے والی تکالیف سے، آنے والے حادثات سے حصار ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو آئیے یہ جامع اور کامل دعا جو حصار کیا ہے، جو میرے خود کے بھی معمول میں ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حصار شروع ہو رہا ہے، حصار میں شامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ناظرین، قرآن مجید کی تمام تر جو طاقت ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو طاقت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ بسم اللہ کی جو طاقت ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور بے کا نقطہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہوں۔ کائنات کی تخلیق میں نقطے کا بہت ہی اہم راز ہے۔ اس کے بارے میں اگر مزید چیز کھولیں گے تو پھر وہ معاملات بگڑ جائیں گے، کیونکہ روحانیت کا مطلب ہی راز ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو بتانے میں یا لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے میں، یعنی وہ ان سب چیزوں سے پھر متنفر ہو جاتے ہیں۔ ان کی عقل اور ان کے وجدان اس لیول تک نہیں ہے ابھی کہ ہم یہ ساری چیزیں ان کے سامنے کھل کے شیئر کر سکیں، کیونکہ جیسے بندہ روحانیت میں اترتا ہے، روحانیت ایک سمندر ہے، اس کے سامنے بہت سارے اسرار و رموز کھلتے ہیں۔ تو پھر جیسے جیسے، کیونکہ مرشد کامل ہی وہ ہوتا ہے، تو وہ تمام تر معاملات میں قدم قدم پہ اپنے مرید کو آگاہ رکھتا ہے کہ یہ چیز تم نے بتانی ہے، یہ چیز تم نے نہیں بتانی ہے، کیونکہ روحانیت ایک بہت ہی پر اسرار دنیا ہے۔ جب ہم اس میں اترتے ہیں تو بہت ساری چیزیں، کائنات کے بہت سارے اسرار اور رموز ہمارے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس میں مرشد کامل اپنے مرید کو اپنی صحبت میں پھر وہ سارے معاملات کو سمجھاتے ہیں کہ یہ معاملات تم نے راز رکھنے ہیں، یہ معاملات تم نے لوگوں کو بتانے ہیں، یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ہم بتا دیتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس لیے روحانیت میں سراسر راز کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بزرگ فرماتے ہیں کہ لوح و قلم، جو قلم تھی سب سے پہلے اس نے لوح پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا تو وہ ٹوٹ گئی تھی۔ تمام تر قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہی تعریف میں اترا ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، بسم اللہ، اس میں ذات بھی آ گئی اللہ تعالیٰ، یعنی 7 نام اللہ کے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت مہربانی کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو سمجھ لیں کہ بسم اللہ جیسے ہی ہم نے حصار میں پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو گئے، ایک سپر پاور طاقت۔ آگے ہے والشمس، اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات مسخر ہیں، تابع ہیں، بامرہ اس کے حکم کے، یعنی سورج، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے۔ الا لہ الخلق، اور اس نے ان کو پیدا کیا، والامر، اور اسی کا امر ہے، تبارک بڑی بابرکت ہے، اللہ رب العالمین، رب ہے تمام عالمین کا۔ تو یہ بہت ہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، بہت ہی کامل یہ آیت ہے حصار کے لیے، کیونکہ اس میں چاند بھی آ گیا، سورج بھی آ گیا، ستارے بھی آ گئے، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے وہ سب کے سب اس آیت میں ہی آ گئی کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے مسخر ہیں۔ گرد من، یعنی گرد کا معنی ہوتا ہے دائرہ، من میرا یعنی میں، وگرد اور دائرہ خانہ من، اور میرے گھر والوں کے، یعنی یہ حصار اکیلا آپ کا نہیں ہوگا۔ اگر آپ حصار کر رہے ہیں تو اس میں آپ بھی شامل ہوں گے، آپ کا خاندان بھی شامل ہوگا،
آپ کی اولاد بھی شامل ہوگی، آپ کی بیوی بھی شامل ہوگی، آپ کا مال بھی شامل ہوگا، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کے دوست وہ بھی شامل ہوں گے اس حصار میں۔ تو گرد من میرے گرد، و گرد خانہ من اور میرے گھر والوں کے گرد، و گرد زن اور میری بیوی کے گرد، و فرزندان من اور میری اولاد بیٹا بیٹیوں کے گرد، و گرد مال اور میرے مال کے گرد، و گرد دوستان من اور میرے جو دوست احباب ہیں ان کے گرد۔ حصار حصار، حفاظت حفاظت۔ تو شود، شود کا مطلب ہے ہو جا، تو نگہدار باشی یعنی تو ان کا نگہبان ہو جا۔ آمین، اے اللہ قبول فرما۔ یا اللہ، اے اللہ بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام، یعنی اے اللہ تجھے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے وسیلے سے، و بحقی احین اشراحین علیکم ملیکن تلیکن انت تعلم ما فی القلوب، و بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، و بحق یا مؤمن یا محیمن، و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب یہ جو ہے تو شبد، تو نگہدار باشی، یعنی تو ہو جا نگہدار باشی۔ آمین، یعنی تو ہمارا اور ہمارے گھر کا نگہبان ہو جا۔ آگے پھر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا واسطہ دے رہے ہیں کہ یا اللہ، اے اللہ بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام، و بحق احین احین اشراحین علیکم ملیکن تلیکن۔ یہ اس عبارت کو اسم اعظم قرار دیا ہے بزرگوں نے کہ یہ فارسی میں عبارت جو ہے نا وہ اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ احین یعنی میرے اہل و عیال، اشراحین تو بادشاہ ہے، علیکن تو قریب ہے، ملیکن تو نگہبان ہے، تلیکن تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے، انتا تو تعلم جانتا ہے، ماں جو فی القلوب جو ہمارے دلوں میں ہے، و بحقی آگے پھر کلمہ طیب جو اس کو بھی شامل کیا گیا ہے اس حصار میں، یعنی و بحقی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ پھر اس میں کلمہ طیبہ کا بھی واسطہ دیا گیا ہے۔ آگے پھر و بحقی یا مؤمن، اے امن والے، یا محیمن نگہبان حفاظت فرمانے والا۔ تو یہ جو دو اللہ تعالیٰ کی صفاتی اسم ہیں، یا مؤمن اور محیمن، یہ حفاظت کے معاملے میں بہت ہی کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ آگے پھر درود خضری کو شامل کیا گیا ہے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اس حصار کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، 3 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 5 نمازوں کے بعد آپ نے اس حصار کو کرنا ہے۔ اگر آپ صبح اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو صبح کی نماز کے بعد کر لینا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ تو اس کو اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ اس حصار کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ گرد من و گرد خانہ من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال و دوستان من، حصار حفاظت تو شبد تو نگہدار باشی۔ آمین، یا اللہ بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام، و بحق احین اشراحین علیکم ملیکن تلیکن انت تعلم ما فی القلوب، و بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، و بحق احین اشراحین علیکم ملیکن تلیکن انت تعلم ما فی القلوب، و بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، و بحق یا مؤمن یا محیمن، و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تو 3 دفعہ اس عبارت کو پڑھنا ہے، اور 1 دفعہ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس کے اوپر آپ نے پھونک مار لینی ہے، اور اس انگلی کو آپ کا جو دایاں کان ہے، دائیں کان پہ 3 دفعہ کلاک وائز گھمانا ہے، یعنی 3 دفعہ آپ نے اس کو دائیں کان کے گرد دائرہ لگا لینا ہے۔ ایک مکمل دائرہ لگانا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ 3 دفعہ آپ نے اپنے دائیں کان کے گرد کلاک وائز اپنی شہادت کی انگلی کو گھما لینا ہے۔ تو یہ آپ کا حصار ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی کامل اور جامع حصار ہے۔ یہ حصار میں خود بھی کرتا ہوں، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں
جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ آپ اس کو اپنے معمول میں شامل کریں۔ حصار ویسے بھی ہماری حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں شیطانیت اپنے عروج پہ ہے۔ یعنی یہ جو دور ہے وہ دجالیت کا دور ہے، اس میں شیطانیت عروج پہ ہے، کیونکہ ہم لوگ ذکر اذکار ان سب چیزوں سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، اس لیے روحانی طاقتیں بہت کم ہیں اور شیطانیت اپنے عروج پہ ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی معاملات ہمارے ساتھ بن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ کیا تھے کہ جو بزرگ ہماری مائیں تھیں وہ تقریباً 3 بجے اٹھ جایا کرتی تھی، 3 بجے تلاوت کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانا بناتی تھیں، پھر اپنے بچوں کو ماتھا چوم کے پھر آیت الکرسی پڑھ کے پھر ان کو اسکول کے لیے یا باہر جانے دیتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں وہ سارے معاملات بالکل بھی ختم ہو چکے ہیں، تو وہ ساری بے برکتی گھروں میں، فتنہ فساد، یہ ساری چیزیں پھیل چکی ہیں، کیونکہ شیطانیت اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو ذکر اذکار کی طرف لائیں، زیادہ سے زیادہ اپنے زبان کو ذکر سے تر رکھیں، اور حفاظت کے حصار کے معمولات، کیونکہ آج کل حاسدین بھی بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ذرا سا کوئی اوپر اٹھتا ہے، حاسدین اس کو اٹھنے ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی تابع فرمان رہے، ہمارا ہی غلام رہے۔ تو اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ اپنی حفاظت کے معاملات کو یقینی بنائیں۔ دنیاوی معاملات میں بھی یہ حصار آپ کی حفاظت کرے گا، اور روحانی معاملات میں بھی اگر کوئی جادو جنات یا نظر بد یا حسد کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کی اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ حصار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر ایک دفعہ درود ابراہیم، درمیان میں 3 دفعہ اس کو پڑھ کے اپنی شہادت کی انگلی سے آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے دائیں کان کے گرد 3 دفعہ حصار کر دینا ہے، یعنی 3 دفعہ کلوک وائز اس کو گھما دینا ہے، تو یہ آپ کا حصار ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔